پارٹی کے درجنوں رہنماؤں پر نیب کیسز تحقیقات میں اہم انکشافات۔ شرجیل میمن سے متعلق نیب تحقیقات، چونکا دینے والے حقائق بے نقاب۔ لیاقت قائم خانی کے انکشافات پر نیب کی کارروائیاں، دوسری بیوی کے گھر چھاپا۔ السلام علیکم، بس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان۔ آج امپورٹنٹ ترین کیسز اسپیسیفکلی سندھ کی اہم سیاسی شخصیات کے خلاف ہیں، اور اگر ہم بات کریں پاکستان پیپلز پارٹی کی اہم شخصیات جو اس پر ہیں، جس میں سابق رکن اسمبلی، موجودہ رکن اسمبلی، منسٹرز شامل ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی قیادت شامل ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آصف زرداری صاحب پر تو کیس ہے ہی، لیکن ان کی اس وقت فریال تالپور صاحب ان کی بہن، اور اس کے علاوہ دیگر اہم قیادت خورشید شاہ صاحب اور دیگر پہ اہم کیسز نیب کی طرف سے بن چکے ہیں۔ درجنوں کی تعداد میں یہ کیسز اب ہو چکے ہیں، اور درجنوں ایسے کیسز ہیں جو کہ شاید ان دا لائن ہیں، ان پروسیس ہیں، جو کس وقت اور فائل ہو سکتے ہیں، یا نیب تحقیقات میں جن لوگوں کے نام سامنے آنا شروع ہو گئے، جن کی بنیاد پر نیب تفتیش کر ان کے خلاف کیسز بنانا شروع کر رہی ہے۔ تو آج پروگرام کے اندر ڈیٹیل کے اندر آپ کو بتائیں گے کہ نیب کے سٹارٹ میں کہ نیب کون کون سے کیسز کن کن پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے خلاف اس وقت لے کر آگے بڑھ رہی ہے۔ سٹارٹ کرتے ہیں فریال تالپور صاحبہ سے، ادھی فریال تالپور جن کو کہا جاتا ہے جی، ان کے خلاف جعلی اکاؤنٹس کیس یعنی فیک اکاؤنٹس کیس جو امپورٹنٹ کیس تھا جو سٹارٹ ہوا اس میں، اور میگا منی لانڈرنگ جو کیس اس میں ہے، اس میں ان کے خلاف اس وقت نیب کارروائی کر رہا ہے۔ فریال تالپور اس وقت ریمانڈ پر ہیں، ریمانڈ پر نیب کی تحویل میں ہیں، اور ان کے خلاف جو ہے یہ اس وقت کیس جو ہے وہ چل رہا ہے۔ فریال تالپور صاحبہ ایک امپورٹنٹ سیاسی شخصیت ہیں صوبہ سندھ کی۔ اسی طرح مراد علی شاہ صاحب کی بات کریں، سی ایم سندھ، جن کی آئے روز باتیں ہو رہی ہیں کہ اب شاید ان کی گرفتاری ہو، یا اب شاید، کیونکہ ان کی طلبی تو ہوئی تھی 24 سپٹمبر کو، یہ گئے نہیں، تو مراد علی شاہ صاحب پر بھی کرپشن کے کیسز ہیں۔ مراد علی شاہ صاحب کے اوپر تقریباً 4 کیسز اس وقت بتایا جاتا ہے کہ نیب جو ہے وہ جو زیر تفتیش ہیں، انویسٹیگیشن کے پروسیجر میں ہیں، اور ان امپورٹنٹ 4 کیسز میں سے 2 کیسز جو ہیں وہ امپورٹنٹ ترین جو اومنی گروپ سے متعلق ہیں۔ ایک تو کیپٹیو پاور پلانٹس والا کیس ہے، اور اومنی گروپ کو ٹھٹا اور دادو شوگر مل سستے دام فروخت کرنے سے متعلق جو ہے وہ تفتیش نیب کر رہی ہے ان سے، جس پہ سوال نامہ بھی ان کو بھیجا گیا، اور یہ تھرو اوے پرائسز کے اوپر 2 شوگر ملز انہوں نے بیچی۔ ایز فائنانس منسٹر آف سندھ مراد علی شاہ نیب کی طلبی کی جو ہے وہ 2 بار معذرت کر چکے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ کب تک ان کی معذرت جو چلتی ہے۔ آج ہی مراد علی شاہ صاحب نے ایک بیان دیا ہے، اور لیٹس ہیئر دس کہ مراد علی شاہ صاحب نے ان سے پوچھے گئے سوال نامہ، جو ان سے نیب نے سوال پوچھے ہیں اس بارے میں کہ کب جواب دیں گے، کیا بولیں گے، اور کیوں نہیں جواب دے رہے، کیا کہا ہے، لیٹس ہیئر دس بس۔ جو آپ کے سوالات ہیں ان کے پراپر جوابات دے سکوں، صرف آپ کے اپیئر ہو کے تصویر کی جانے اگر انہوں نے کیس کی، مجھے پتا اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، میڈیا کو بتانا تو فائدہ نہیں ہے کہ جی میں گیا تھا اور میں آ گیا۔ میں پراپرلی ہر انویسٹیگیشن میں اسسٹ کرنا چاہتا ہوں، اور انکوائری میں اسسٹ کرنا چاہتا ہوں۔ نیب نے مجھے جمعے کو ہی انیشلی کہہ دیا تھا، اور منڈے کو 1 دن پہلے کہہ دیا تھا کہ ہم آپ کو نئی تاریخ دے دیں گے، جیسے وہ تاریخ آئی۔ اسی طرح سے آغا سراج درانی اسپیکر سندھ اسمبلی پر نیب اس پر تحقیقات کر رہا ہے، اور ان کے خلاف ایک نہیں کئی معاملات ہیں جن کی نیب تحقیقات کر رہا ہے۔ آغا سراج درانی اسپیکر سندھ اسمبلی پر غیر قانونی اثاثے بنانے کا کیس یعنی ایسٹ بیونڈ مینس کا کیس، اسی طرح بھرتیاں انلیگل اپوائنٹمنٹس کا کیس، سندھ اسمبلی کی عمارت میں مبینہ گھپلوں کی انکوائری کا کیس ہے۔ آغا سراج درانی پر فرد جرم عائد ہے، اور یہ ریمانڈ پر جیل میں ہے۔ ایک اور امپورٹنٹ شخصیت، اور یہ وزیر اطلاعات صوبائی سابق شرجیل میمن صاحب کی بات کر لیتے ہیں۔ شرجیل میمن صاحب کے خلاف بھی 2 ریفرنسز ہیں، ایک نہیں 2 ریفرنسز۔ ایک سرکاری اشتہارات کی مد میں 5 ارب 74 کروڑ کی بے ضابطگی کا ریفرنس ہے جو زیر سماعت ہے، اسی طرح جس پر یہ بیل پر بھی ہیں۔ اور ایک اور کیس گزشتہ دنوں شرجیل میمن اور ان کی اہلیہ اور ان کی والدہ پر بھی آمدنی سے زائد اثاثوں کا ایک اور ریفرنس جو ہے نیب کی طرف سے، جو گزشتہ 1 یا 2 دن قبل دائر ہو چکا ہے۔ تو شرجیل میمن کے خلاف 2 امپورٹنٹ کیسز ہیں۔ اسی طرح نثار کھوڑو صاحب ایک اور صوبہ سندھ کے صدر بھی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور منسٹر بھی ہیں۔ نثار کھوڑو صاحب کے خلاف محکمہ خوراک میں باردانے کی خریداری میں خورد و برد کی تفتیش نیب اس وقت کر رہا ہے، ایک انویسٹیگیشن چل رہی ہے باردانے کی خرید و فروخت کی۔ اسی طرح اویس قادر شاہ، ان کے خلاف کیس ہے، وزیر ٹرانسپورٹ ہیں۔ وزیر ٹرانسپورٹ جو ہے وہ اس سلسلے میں گرفتاری سے بچنے کے لیے ضمانت قبل از گرفتاری انہوں نے لی ہوئی ہے، یعنی ایک PRS بیل کے اوپر یہ اس وقت ہیں۔ ایک اور امپورٹنٹ سیاسی شخصیت ہیں، اور سابق وزیر داخلہ سندھ سہیل انور سیال صاحب کے پاس آتے ہیں۔
کیونکہ ان کے بھی ہم نے اس پر ایسٹ بیون مینز کے چرچے سنے تھے. ان کے خلاف ترقیاتی منصوبوں میں لاڑکانہ کے مبینہ کرپشن کی جو تفتیش ہے نیب کی طرف سے جاری ہے. اسی طرح سابق صوبائی وزیر بلدیات جام خان شورو صاحب کے خلاف KDA کی اراضی میں غیر قانونی الاٹمنٹ کی تحقیقات جاری ہے. اور علی حسن زرداری جو کہ MP ہیں سندھ کے, اور ان کے خلاف بھی محکمہ آبپاشی, علی حسن زرداری صاحب کے خلاف محکمہ آبپاشی میں اربوں روپے کے ٹھیکوں یعنی اریگیشن ڈپارٹمنٹ میں اربوں روپے کے ٹھیکوں میں مبینہ کرپشن کی تفتیش جاری ہے. ایک اور امپورٹنٹ سیاسی شخصیت صوبہ سندھ کی مکیش کمار چاولہ, یہ اس وقت یہاں پر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے منسٹر ہیں. الزام کی زد میں رہے ہیں پچھلے کافی عرصے سے. حریم عادل شیخ صاحب کافی ان کو اٹیک بھی کرتے رہے. جعلی اکاؤنٹس کیس میں زیر تفتیش ہیں اور ان کا نام بھی ECL میں شامل ہے. اسی طرح سے ایک اور امپورٹنٹ شخصیت ہے نواب تیمور تالپور, جو کہ سندھ کیبنٹ کا یا آپ کہہ سکتے ہیں مشیر ہیں وزیر اعلیٰ کے. نیب کیس میں گرفتاری سے بچنے کے لیے انہوں نے بھی ایک PRS بیل لی ہوئی ہے اور یہ عبوری ضمانت کے اوپر اس پر رہا ہیں. ایک اور دو بلکہ امپورٹنٹ شخصیات ضیاء الانجار صاحب جو کہ سابق وزیر قانون ہے سندھ کے, اور نواب وسان صاحب. نواب وسان سابق رکن قومی اسمبلی ہیں. ان دونوں کے اوپر بھی ایسٹ بیون مینز یعنی آمدن سے زائد اثاثوں کی ایک انکوائری جاری ہے. CM سندھ کے ایک اور ایڈوائزر اعجاز جاکرانی صاحب, ان کے خلاف بھی کیس ہے. یہ اور ان کے ساتھ منظور وسان صاحب جو کہ سابق وزیر صنعت ہیں سندھ کے, منظور وسان اور اعجاز جاکرانی, اور اس کے ساتھ ڈاکٹر ڈنشا جو ہیں ایک اور امپورٹنٹ شخصیت ہے. ان تینوں کے خلاف آمدن سے زائد اثاثوں کی انکوائری نیب کی طرف سے جاری ہے. علی نواز مہر رکن سندھ اسمبلی محکمہ زراعت میں کاشتکاروں کی سبسڈی میں مبینہ خرد برد کی تحقیقات ان کے خلاف جاری ہے. اسی طرح رفیق جمالی رکن قومی اسمبلی گورکھ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ترقیاتی فنڈز یعنی ڈیولپمنٹ فنڈز ہوتے گورکھ ڈیولپمنٹ کے, اس میں مبینہ خرد برد کی تحقیقات رفیق جمالی رکن قومی اسمبلی کے خلاف جاری ہے. ایک اور رکن سندھ اسمبلی ساجد جوکیو صاحب جن کے خلاف مبینہ کمیشن, کک بیکس, اختیارات سے تجاوز, اختیارات کا ناجائز استعمال, اس سے متعلق تحقیقات جاری ہیں. اور ایک اور سابق رکن اسمبلی عبدالرؤف کھوسو صاحب جن کے خلاف غیر قانونی جائیدادیں, مبینہ غیر قانونی جائیدادیں, آمدن سے زائد اثاثے یعنی ایسٹ بیون مین سے متعلق نیب کی تفتیش جاری ہے. تو کئی درجن اس وقت ایسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ رہنما پیپلز پارٹی کے سابق کرنٹ منسٹرز, MNAs, ایکس MPs, MPs جن کے خلاف نیب اس وقت اپنے جس نے گرفت اپنی رکھی ہوئی ہے. آگے کون سے کیسز بننے والے ہیں یہ, اور اس کے ساتھ ایک بڑی امپورٹنٹ شخصیت شرجیل میمن صاحب, ان کے ایسٹ بیون مینز کے اندر تفصیلات ہمارے پاس ریفرنس کی صورت میں کیا آئی ہیں, کتنے گھر ہیں, کہاں کہاں گھر ہیں, کس کے نام گھر ہیں, کس کس نوکر کے نام کتنے بنگلے ہیں, کیا کیا تفصیلات ہیں, سب جانیں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور بے نقاب میں اہم ترین سوالات. اب جتنے نام آپ کو ابھی ہم نے بتائے اس سے پہلے کہ نیب کے کیسز کن کن پیپلز پارٹی کے اہم رہنماؤں کے خلاف ہیں, آگے کن پہ بن سکتے ہیں, سوال یہ جی آگے کن پہ بن سکتے ہیں اور ان کیسز کا کیا ہوگا. عارف چودھری ایڈوکیٹ صاحب اسلام آباد اسٹوڈیوز میں, میاں علی اشفاق صاحب ہمارے ساتھ کراچی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, دونوں ماہر قانون ہیں. میاں علی اشفاق صاحب یہاں پہ نیب کیسز کافی ہینڈل کرتے رہے, دونوں کا بہت بہت خوش آمدید پروگرام میں. اور ڈاکٹر رمیش کمار صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. ساتھ میاں اشفاق صاحب, یہ جو کیسز جو گنوائے گئے, نام گنوائے گئے, یہ نام بڑھ رہے ہیں, لسٹ بڑھے گی, اس میں کیا آپ کو لگتا ہے, اور یہ جو نیب کی کارکردگی اوور آل رہی ہے ان کیسز کو لے کر, یہ جو انویسٹیگیشن انکوائری یہ سارا مرحلہ یہ ایکسپیڈائٹ نہیں ہوا, یعنی بڑا سلو پروسیس رہے ہیں سارے, یہ کہ ہم سنتے آ رہے ہیں, کیسا دیکھتے ہیں آپ اس پروسیس کو پورے؟ دیکھیں اسی جو نیب کی پرفارمنس ہے ایز فار ایز دی پروسیڈنگز آر کنسرن کہ کتنی سلو چل رہی ہیں یا کس طرح آئیڈیلی چلنی چاہیے, انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو نیب کے لاز میں امینڈمنٹس ہیں وہ پرپوز کی جا رہی ہیں. اور اس میں ایک امینڈمنٹ یہ بھی ہے کہ آپ نیب کی انکوائری کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ فکس کر دیں. ایسا نہ ہو کہ نیب کے کسی بھی کیس میں, جس طرح موجودہ نہ صرف یہ کہ جو یہ کیسز ایسے ہیں جو پارلیمنٹیرینز کے خلاف ہیں یا جو باقی کیسز ہیں,
بے شمار ایسے کیسز ہیں جو کہ 5 سے 10 سال تک بھی انکوائریاں چلتی رہی ہیں اور وہ لاجیکل اینڈ پہ نہیں پہنچی, آج بھی پینڈنگ ہے. لیکن پچھلے کچھ سال میں اس میں تھوڑی سی بہتری آئی ہے اور سپیڈ اب تیز ہو رہی ہے. تو اب تو پرپوزل یہ گیا ہے جی, امینڈمنٹ ایک یہ بھی ہے کہ آپ 3 مہینے میں جو سا انکوائری مکمل کریں, اور اگر ایک مرتبہ انکوائری کلوز کر دیں تو دوبارہ شروع نہ کی جائے. تو یہ بھی کیسز ایسے ہیں. اسی پالیسی کو یا اسی ریشنل کو مد نظر رکھتے ہوئے نیب کو اپنی جو کارکردگی ہے ایز فار ایز دا ٹائمنگ آف دی انکوائری از کنسرن, اس پہ بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور مان لیا کہ اس میں یہ درست بات ہے کہ جو فائنینشیل کرائم کے کیسز ہیں, جو وائٹ کالر کرائم کے کیسز ہیں, اس میں کچھ نہ کچھ ٹائم ریکوائرڈ ہے, لیکن اتنا بھی ٹائم ریکوائرڈ نہیں ہے کہ آپ مہینوں نہیں سالوں گزار دیں. آپ ایک اچھا انویسٹیگیشن آفیسر, اور خاص کر جو نیب میں اب تفتیشی ہوتی ہیں, وہ کوئی اکیلا انویسٹیگیشن آفیسر نہیں کرتا, وہ کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم کرتی ہے. دیٹ از آلسو سپورٹڈ بائی بنچ آف لیگل ایکسپرٹس, فائنینشیل ایکسپرٹس, بینکنگ ایکسپرٹس. جو انکوائری جس سبجیکٹ میٹر پہ ہوتی ہے تو اس کے اسپیشلائزڈ ایکسپرٹس جو نیب نے ہے وہ انگیج کیے ہیں, ہائر کیے ہوئے ہیں دوسرے ڈپارٹمنٹ سے. تو اتنی بڑی ٹیم کی, اتنے بڑے ریسورسز, پول آف ریسورسز کی موجودگی میں اس کو ایکسپیڈائٹ ہی کرنا چاہیے. اور 2 سے 4 ماہ میں زیادہ سے زیادہ کسی بھی قسم کی کوئی انکوائری ہو, کوئی بھی قابل لوگ جو ہے, پیشہ ورانہ لوگ, پروفیشنل لوگ جو ہیں, ایکسپرٹس, وہ اس کو کنکلوڈ کر سکتے ہیں. صحیح. اچھا, اور اس میں کچھ ہم نے ایسے بھی نام گنوائے جو ایسڈ بیونڈ مینز کے کیسز ہیں, لیکن اس میں بہت سے نام ایسے ہیں جو کہ پری ارسٹ بیل لے چکے ہیں. اب یہ بھی کیونکہ آپ وکیل ہیں, آپ اور عارف چودھری صاحب بھی سینئر وکیل ہیں, یہ بھی تو اس وقت بڑا ٹرینڈ ہے. اس وقت بیوروکریسی کے لوگ ہیں یا اس وقت جو بھی پالیٹیشینز جہاں بھی اکیوز نام آ رہا ہے وہ بیل کی طرف جا رہے ہیں اس وقت. تو یہ ٹرینڈ کیسا ہے اور کیا کتنے دن تک یہ بیل رہتی ہے, کیا ہوتا ہے, اس کا ایک ہسٹوریکل ٹرینڈ کیا ہے اس بیل کے بارے میں؟ دیکھیں سفان صاحب, آپ نے انتہائی امپورٹنٹ کوشچن جو ہے وہ ٹچ کیا ہے, اور میں آڈینس کو یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان میں ایسے وکلاء جو کہ پورے ملک میں پریکٹس کرتے ہیں, ان کے دیکھنے میں یہ آیا ہے اور یہ نقطہ نظر سامنے آیا ہے کہ جو اپلیکیشن آف نیب لاز ہے, چونکہ ایک فیڈرل لا ہے تو ایک جیسی ہی ہونی چاہیے, ایک پراپر اپلیکیشن پورے پاکستان میں ہونی چاہیے. اور تھوڑا سا عدالتوں کی طرف سے بھی ایز فار ایز اے کوشچن آف پری ارسٹ بیل از کنسرن. دیکھیں روٹین میں کیونکہ نیب ایسا قانون ہے جس میں بیل کی تو پروویژن اویلیبل نہیں ہے, اور اسی کی بنیاد پہ یہ بھی امینڈمنٹ جو ہے وہ ایک پرپوز کی گئی ہے کہ نیب میں چونکہ بیل کا قانون نہیں ہے تو آپ کانسٹیٹیوشنل پٹیشن فائل کرتے ہیں ریٹ جوریسڈکشن میں جا کے, اور وہاں پہ ون آف دا ریلیف یو کلیم فرام دا کورٹ ہے کہ جی مجھے پری ارسٹ بیل دی جائے. ہوتا یہ ہے کہ جو نیب کی سندھ میں پریکٹس ہے, نیب کی عدالتوں کی, میں ہائی کورٹس کو جو سے ریفر کروں گا, جو ہماری معزز عدالتیں ہائی کورٹ آف سندھ میں ہیں ان کا, اور بلوچستان میں ہے, یہ 2 پروونسز ایسے ہیں جہاں پہ کوئی بھی شخص جس کو اگر کال اپ نوٹس ریسیو ہوتا ہے تو وہ اسٹریٹ اوے جاتا ہے کورٹس کے سامنے اور پرے کرتا ہے کہ جی مجھے اپریہینشن آف اریسٹ ہے اور مجھے کائنڈلی پری ارسٹ بیل, آپ جب تک میرا خلاف ریفرنس نہیں آتا یا کوئی سبسٹینشل کوئی ایویڈنس نہیں آتا, یہ مٹیریل نہیں آتا, تو مجھے آپ جو ہیومیلیشن ہے نیب کے ہینڈز پہ ہراسمنٹ ہے اس سے پروٹیکٹ کریں. تو جو ویو جو ان سے سندھ کی اور بلوچستان کی ہائی کورٹس نے لیا ہے وہ روٹین میں وہ پری ارسٹ بیل کا ریلیف گرانٹ کر دیتے ہیں. اور دیکھنے میں یہ آیا جب تک کہ ریفرنس فائل نہ ہو جائے, فار ایگزامپل 3 months, 6 months, a year, 2 years, 3 years, جب تک نیب اپنا ریفرنس صوبہ سندھ میں یا بلوچستان میں فائل نہیں کر لیتی, روٹین میں کورٹس کہتی ہیں کہ ہم ایسے کسی شخص کو جب تک جس کے خلاف مکمل طور پر جو سا مواد آپ سامنے نہ لے آئیں اور اپنا مکمل کیس پیش نہ کر لیں ریفرنس کی صورت میں, ہم اس کی بیل ریکال نہیں کریں گے. اور اس کی بیل کنفرمیشن یا بیل کینسلیشن کا فیصلہ ہوتا ہے ریفرنس فائل ہونے کے بعد. لیکن پنجاب میں KPK میں اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی پریکٹس ذرا مختلف ہے. اگر کسی پنجاب میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں یا اسلام آباد میں یا کوئی شخص جو کہ KPK میں رہتا ہے, ان کی عدالتوں کی پریکٹس ہائی کورٹس کے لیول پہ یہ دیکھنے میں آئی ہے کہ جب کال اپ نوٹس آتا ہے اور آپ کورٹ میں جاتے ہیں اور یہی ریلیف آپ کلیم کرتے ہیں ان تمام صوبائی عدالتوں میں, تو ان کی ہائی کورٹ کا اوپینین یہ ہے کہ آپ یہ پوائنٹ آؤٹ کریں, وکلاء سے روٹین میں یہ کوشچن ہوتا ہے کہ یہ جو کال اپ نوٹس ہے اس میں انلیگیلٹی کیا ہے, اور وہ کلیم کرتے ہیں جی ہمیں ممکنہ طور پر گرفتاری کا خدشہ ہے. تو عدالتوں کا اوپینین وہاں پہ جو ہے وہ سینکڑوں ہزاروں کیسز میں یہ سامنے آیا ہے کہ یہ آپ کی تو یہ
ازمپشن ہے, آپ ازمپشن کی بنیاد پہ جو سا کہہ رہے ہیں کہ آپ کو گرفتاری کا خدشہ ہے, اس موقع پر ہو سکتا ہے نہ ہو, تو وہاں پہ بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کو جو نیب کے کیسز میں ہائی کورٹس پری ارسٹ بیل گرانٹ نہیں کرتی, اور یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ وہاں پہ بے شمار لوگ جو ہیں وہ اس جو لیگل آپ کو ریمیڈی اویلیبل ہے اس سے ڈپرائیو ہو جاتے ہیں. تو میری جو معزز عدالتیں ہیں, خاص کر سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ بڑی استدعا ہے کہ سپریم کورٹ اس پوائنٹ کو سیٹل کر دے. لیکن یہ کیونکہ ابھی تک چونکہ امینڈمنٹ نہیں آئی, کل کو جب امینڈمنٹ آئے گی تو چونکہ اب یہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ بھی آ گئی ہے کہ نیب اس قانون, حکومت اس قانون میں, نیب کے قانون میں یہ امینڈمنٹ ضرور کرے کہ جو باقی اسپیشل لا پاکستان میں ہے, جس طرح کسٹمز ہے, ایف آئی اے کے قوانین ہیں اور مختلف جو ایجنسیوں کے ہیں بینکنگ آفینسز کے, اس میں آپ نیچے اینٹی ٹیررزم کے لاز ہیں, اس میں آپ اسپیشل کورٹ میں, ٹرائل کورٹ میں بیل فائل کر سکتے ہیں. تو یہاں پر جب تک وہ امینڈمنٹس نہیں آتی اور بیل جو ان سے ڈیلیگیٹ نہیں ہو جاتی یا نیب کا قانون میں بیل نہیں آتی, تو برائے مہربانی اس پوائنٹ کو سیٹل کر دیں سپریم کورٹ آف پاکستان کہ کیا نیب کے کیسز میں پری ارسٹ بیل دینی ہے یا نہیں دینی. تو ہماری معزز عدالتیں جو ان کا سپلٹ اوپینین جو فی الحال چل رہا ہے, یہ وہ وجہ ہے جی کہ جس سندھ کے کیسز میں کئی مہینے اور کئی سال جو ان سے پری ارسٹ بیل پہ کیسز رہتے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم آپ کا جو پہلا کوشچن ہے وہ بھی ریلیونٹ ہے کہ نیب کو چاہیے کہ ان حالات میں کلیکٹو جو اپنا مٹیریل کلیکٹ کر رہے ہیں وہ ذرا فاسٹ ٹریک کر لیں اور کورٹس کے سامنے کمپلیٹ مٹیریل لے کے چلے جائیں سندھ اور بلوچستان میں, تاکہ عدالتیں جلدی فیصلہ کریں. اچھا, دوسری بات یہ کہ عارف چودھری صاحب, یہ جو گورننس کا پھر حال کیا ہے چودھری صاحب, یہ فرمائیں, کیونکہ یہ تو 30 کے قریب نام ہیں جن کو ابھی ہم نے دکھایا تھا اپنے انٹروڈکشن میں, جن کے خلاف کیسز ہیں. کوئی منسٹر ہے, کوئی چیف منسٹر ہے صوبہ سندھ میں, کوئی رکن اسمبلی سندھ اسمبلی ہے, کوئی رکن قومی اسمبلی ہے, کوئی سابق منسٹر ہے, کوئی سابق رکن سندھ اسمبلی ہے. تو بچے گا کیا اگر یہ سارے, اور اس کے بعد بھی کہہ رہے ہیں اور نام ہے جو جن کے اس وقت زیر گردش ہیں اور نیب کے ریڈار یا گرفت میں جلد آنے والے ہیں. تو یہ کیا پورا کا پورا سندھ ہی اس وقت یہ گورننس, یہ تو بڑا لوپ ہول اور بڑا عجیب سا ایک عجیب سا سینیریو نہیں ہو جائے گا, سب کے سب گرفتار ہو جائیں, سب کے سب اندر ہو جائیں گے. تو چودھری صاحب. سفیان صاحب بہت شکریہ. مجھے تو یوں لگتا ہے کہ سندھ جو ہے وہاں حکومت کی بجائے ایک کاروبار ہو رہا ہے, اور وہ سارے لوگ اسی کام میں لگے ہوئے ہیں کافی عرصے سے کہ پبلک ایسٹس جو ہے انہیں کس انداز میں ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرنا ہے, انہیں کیسے بیچنا ہے اونے پونے داموں پر, اور پھر کس طرح پیسہ جو ہے وہ مختلف طریقوں سے ایسے یعنی اسے کرنا ہے کہ یعنی وہ تحفظ ملے, ان لوگوں کو پتہ نہ چلے, لیئرنگ ایسی ہو کہ وہ پیسے کا پتہ نہ چلے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا اور کس طرف جا رہا ہے. اور یہی فیک اکاؤنٹس جو ہے, فیک بینک اکاؤنٹس کا معاملہ بھی یہی نظر آتا ہے. اور اگر وہ منیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی والا کیس پڑھ لیں اٹھا کے, تو وہ بھی یہ سب کچھ آپ کو بتا دینے کے لیے کافی ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. ایک بات جس کی طرف نشاندہی میرے فاضل دوست کر رہے تھے, اس میں میں نیب کو بھی یہ عرض کروں گا کہ نیب کا اپنا رول جو ہے وہ بھی ایسا ہونا چاہیے کہ تمام کیسز میں وہ ایک طرح کا رویہ اختیار کرے, اور گرفتاری والا معاملہ جو ہے وہ ہر ایک کے ساتھ, تمام کیسز کے ساتھ اسی طرح ہو جیسے ایک کیس میں ہے. یعنی یہ نہ ہو کہ یہ جو 3 سٹیجز ہیں کہیں وہ فوری طور پر کال اپ نوٹس کے ساتھ ہی گرفتار کر لے اور کہیں ریفرنس بھی داخل ہو جائے اور وہ گرفتار نہ کرے, کیونکہ یہ جو ڈسکریمنیشن ہے یہ کافی زیادہ لوگوں کے اندر بے چینی پیدا کرتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ نیب کو جتنا اس کے اوپر ذمہ داریاں پڑی ہوئی ہے, نیب کو بہت زیادہ ری انفورس کرنے کی بھی ضرورت ہے. یہ جو ایکسپرٹس کی انہوں نے بات کی ہے کہ وہ ہائر کیے جاتے ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ ابھی تک اتنے ایکسپرٹس نیب کے پاس موجود ہیں, خاص طور پر انویسٹیگیٹرز جو ہے, کہ وہ اس لیول پر انویسٹیگیشن کر سکے جس طرح کی اس طرح ان کیسز میں ریکوائرڈ ہے. چونکہ انویسٹیگیٹرز, پراسیکیوشن کی طرف بھی نیب کی توجہ کئی دفعہ مبذول کرائی گئی ہے, لیکن آج تک وہ فرق نہیں پڑا. وہی لوگ پہلے والے جو ہے وہی موجود ہیں جن کی وابستگیوں کا بھی علم ہے. تو ان حالات میں یہ سمجھتا ہوں کہ کورٹس کی ذمہ داری تو باہر صورت بنتی ہے کہ وہ ایون ہینڈڈلی ڈیل کریں, اور اس میں یعنی سپریم کورٹ کی مداخلت کے بغیر تمام کورٹس کو ایک ہی طرح کا رویہ ہائی کورٹس کو اختیار کرنا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ذمہ داری نیب کی اپنی بھی ہے کہ وہ پراسیکیوشن کے تمام مراحل پہ یکساں سب لوگوں کے ساتھ سلوک کرے اور انویسٹیگیشن کے پروسیس کو اتنا صاف اور شفاف بنا دے اور اتنا پراپرلی ڈاکومنٹ کرے کہ جب کیس عدالت میں جائے
تو وہاں ان کے پراسیکیوٹر جو ہے وہ پراپرلی اسسٹ کرے اور کہیں یہ انگلی نہ اٹھ سکے کہ یہ دیکھیں جی نیب کے پراسیکیوٹر کو تو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو سوال عدالت کر رہی ہے، چونکہ یہ جو لوگ جاتے ہیں ایسے سرکاری پیسے کے ساتھ جو کام سارا کر رہے ہیں، ان کے پاس بڑے اچھے لائرز ہوتے ہیں، تو ان اور اچھے لائرز ہونے چاہیے. میں سمجھتا ہوں دونوں طرف اچھے لائرز ہونے چاہیے. جی صاحب، اگر اس پہ ہم ابھی مزید آپ سے تفصیلاً بھی اس سے بات بھی کرتے ہیں. ڈاکٹر رمیش کمار صاحب کو بھی ہم شامل کرتے ہیں. ڈاکٹر رمیش کمار صاحب، آپ کا شکریہ، آپ نے بھی وقت دیا، پروگرام میں جوائن کیا. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں، کیونکہ ہم فہرست نکال کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ صوبہ سندھ میں پیپلز پارٹی کے کن کن رہنماؤں پر کیسز بن چکے ہیں نیب کے. مراد علی شاہ، فریال تالپو، آغا سراج درانی، شرجیل میمن، نثار کھوڑو، اویس قادر شاہ، سہیل انور سیال، جان خان چورو، علی حسن زرداری، مکیش کوار چاولہ، نواب تیمور تالپور، ضیاء حسین لنجار، نواب وسان، منظور وسان، اعجاز زعفرانی، علی نواز مہر، رفیق جمالی، ساجد جوکیو، عبدالرؤف کھوسو. تو یہ تو لسٹ ہی ختم نہیں ہو رہی. رمیش کمار صاحب، ہوا کیا ہے صوبہ سندھ میں آخر کار؟ یہ مطلب پورا مجھے لگ رہا ہے نیب کو ایک الگ ڈویژن، ایک نیا نیب بننا چاہیے سندھ کے لیے خالی. رمیش کمار صاحب، ہو کیا رہا ہے آخر کار یہاں پہ فنڈز کے ساتھ؟ دیکھیں، پہلے تو آپ نے جتنے نام آپ نے لیے، آپ کا دل میں مانتا ہے کہ بنی ہے ان کے اوپر جو آپ نے بھی اچھا ڈاکٹر صاحب کی آواز جو ہے نا جی، ڈاکٹر رمیش کمار صاحب کو اگر ہم اجازت دیں ریکنیکٹ کرتے ہیں جی، آواز اس پر جو ہے وہ تھوڑا ڈسٹورشن ہو رہا ہے. تو ہم یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس وقت کون کون سے امپورٹنٹ کیسز ہیں جو صوبہ سندھ میں مختلف اہم سیاسی شخصیات پر چل رہے ہیں، اور ان کے کیا محرکات ہیں ان کیسز کے، اور ان کیسز کے بعد آگے کیا ہونا ہے. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ سوال ہے سیاسی طور پہ. رمیش کمار صاحب جانتے ہیں جی کیا ہوگا. تو اتنی دیر میں عارف چودھری صاحب، آپ اگر بات یہ تو ہے کہ گورننس کا فقدان ہے، یہ سب کچھ ہے، لیکن یہ تاثر کہ سلیکٹو اکاؤنٹیبلٹی ہے، کہ یہ درست ہے یا غلط ہے؟ یہ جو زیادہ فہرست یہاں پر ہے وہاں کم ہے، یہ تاثر درست ہے غلط ہے؟ دیکھیں جی، یہ بات تو اب آہستہ آہستہ کافی پکڑ رہی ہے، جڑ پکڑ رہی ہے، اور لوگوں کو یہ کہنے کا موقع مل رہا ہے کہ آپ ایک ہی طرح کے سیاستدان جو ہیں، اور اسپیشلی جو اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے کیسز چلا رہے ہیں. پہلے بھی کئی آپ کے پروگرام میں بھی یہ بات کی اور اور بھی جگہ کہ کوشش تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ سارے سوراخ ایک ہی وقت میں نہ کھولے جائیں. کوشش کی جائے ایک تو کہ کیسز جو آپ میچور کر سکتے ہیں ان کو کریں، اور اس کے بعد باقی کیسز کو آہستہ آہستہ شروع کریں. لیکن ساتھ ہی ساتھ دوسرا معاملہ جو ہے کہ آپ اپوزیشن کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کے کیسز جو ہے، چاہے اس کا جو مرضی انجام ہو، اگر وہ ایسے کیسز ہیں کہ جن کی آپ سمجھتے ہیں کوئی حیثیت نہیں ہے، تب بھی اس کے اوپر میرٹ کے اوپر تفتیش کرنے کے بعد، انکوائری کرنے کے بعد اسے ڈسپوز آف کر دیں، لوگوں کو بتا دیں کہ جی اس کیس میں کچھ نہیں تھا، اس لیے ہم نے فارغ کر دیا ہے. لیکن جب اس طرح کا تاثر ہوگا کہ آپ کیسز کو، یعنی باوجود اس کے کہ لوگ یہ اعتراض کر رہے ہیں، لیکن آپ ہر روز آپ کو اپوزیشن کا ایک سیاستدان، اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کرپشن وہاں بہت زیادہ ہو رہی ہے اور انہوں نے کی ہے، لیکن چونکہ بہت سارے الزامات آپ کے اپنے نیب کے کہنے کے مطابق گورنمنٹ کے لوگوں پہ بھی موجود ہیں، تو ان کو بھی ساتھ آپ کو پراسیکیوٹ کرنا چاہیے تاکہ ایون ہینڈل ہونے کا تاثر قائم ہو سکے. اور یہ بات جو ہے پاکستان کی تاریخ میں سمجھتا ہوں اس وقت انتہائی اہم موڑ آ گیا ہے کہ اگر پاکستان میں یہ نیب کا قانون جو ہے اس کا استعمال لوگوں نے یہ کہا کہ یہ سیاسی بنیادوں پر ہو رہا ہے اور اس میں جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ دیانتداری کی بنیاد پر نہیں ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ناقابل تلافی نقصان پاکستان کو ہوگا، کیونکہ لوگوں کا اس احتساب کے بڑا سیریس پوائنٹ ہے جو آپ ریز کر رہے ہیں، احتساب کے عمل پر لوگ. جی ڈاکٹر رمیش کمار صاحب ہمارے ساتھ دوبارہ موجود ہیں. رمیش کمار صاحب، میں یہ سمجھتا یہ رمیش کمار صاحب یہ والی بات تو سلیکٹو اکاؤنٹیبلٹی ہے، لیکن آپ کچھ کہہ رہے تھے اس وقت آواز شاید ہم پتہ صحیح نہیں آ رہی تھی. اگر اب آپ پہلی چیز تو یہ کہ نیب کے تھرو اگر آپ نیب کے اوپر بھی الزام لگائیں کہ سلیکٹو جو ہے یہ بالکل نہیں ہے. نیب جسٹس جاوید اقبال کی سربراہی میں انڈیپینڈنس اپنے طور پہ کام کری ہے، جو کیسز ان کے پاس آتے ہیں ان کو باقاعدہ اسکروٹائز کرتی ہے، انکوائری کرتی ہے، انکوائری کے بعد جا کے اس کا اپروول ملتا ہے. تو یہ تو کافی اسٹیٹ تک ان کے پروف یہ وہ ساری چیزیں آ گئی ہے، تو میں نہیں سمجھتا ایسے. اور آپ کو سب کو پتا ہے کہ سندھ کے اندر کن کن لوگوں کا ہاتھ تھا اور کیا کیا
इन किन लोगों ने किए, किसी से छुपा हुआ नहीं है। मगर ये मैं जरूर कहूँगा अब ये चीजें क्योंकि काफी इससे पार्लियामेंटेरियन है ज्यादातर, तो उनको एक्सपीडाइट होना चाहिए उस इशू को, अब आगे चल के इसको खत्म होना चाहिए। लेकिन कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, और वो भी जो एक परसेप्शन आ रही है कि भाई सिंध को टारगेट किया जा रहा है, ये सिंध को कोई टारगेट नहीं किया जा रहा, तो उस हवाले से मैं सिर्फ ये जरूर कहूंगा कि नैब अपनी कार्रवाई तेजी से करके और रिजल्ट दे के कितने जो है वो लोग है अपना किस किस के ऊपर कितने करप्शन है। मतलब सियासी तौर पर रमेश साहब, सियासी तौर पे ये तो 30 बड़े नाम है जो हमने गिनवाए जिन पे नैब केसेस हैं, और पता नहीं और कितने नाम है जिन पे बनने केसेस। तो सियासी तौर पर इसका असर क्या देखते हैं आप सिंध गवर्नमेंट के ऊपर? सिंध की सियासत में क्या मुस्तकबिल है? ये क्या फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें वैसी होती रहती हैं? अगर 30 लोग मिसाल के तौर पर जेर तफ्तीश होते हैं या हिरासत हो जाते हैं, जेर हिरासत कोई ऐसी जरूरत पड़ती है जिसमें अहम अहम नाम है, तो फिर क्या? और कुछ तो है भी जेर हिरासत इनमें से जिन पे रेफरेंस बन चुके हैं कुछ पे, तो क्या होगा? क्या मुमकिन सियासी तब्दीली होगी सिंध में? क्या होगा इससे? नहीं, देखिए सियासत इस वक्त जो मैंडेट है वो पीपल्स पार्टी के पास है। 10 सालों से पीपल्स पार्टी की हुकूमत चल रही थी और उन्होंने करप्शन भी करते आ रहे थे, मगर फिर भी सिंध के लोगों ने मुतबादल जो है वो दिए, वोट दिए। कराची के अंदर एमपीओ को रिजेक्ट करके पीटीआई आ गई, मगर सिंध के अंदर जो है वो उस तरीके से वो पेनिट्रेशन नहीं हुई। तो इस वक्त जब मैंडेट पीपल्स पार्टी के पास है तो पीपल्स पार्टी को ही हुकूमत करनी चाहिए। रही बात केसेस की, तो वो कानून के मुताबिक उनको केसेस पेश करने चाहिए और उसमें दूसरी राय नहीं है। किसी किस्म की प्रेशर और ब्लैकमेलिंग नहीं होनी चाहिए और नहीं है। रही बात सिंध के, अगर जब उनके मैंडेट जब उनके पास अपनी पूरी काउंट नहीं हो तो एक डेमोक्रेटिक तरीके से ऐसी कोई तब्दीली आती है या बाई इलेक्शन होती है, कोई डिस्क्वालिफिकेशन होती है, तो फिर ही जो है वो हम इस हवाले से। ठीक, सही है जी। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। आप सुन रहे हैं इस पर अहम तरीन तजिया भी सुन रहे हैं और कवानीन के लिहाज से नैब समझते हैं ज्यादा बेहतर, वो भी बात कर रहे हैं इस पर, और आपके सामने वो फहरिस्तें रख रहे हैं जो केसेस की सिलसिले सिंध में। कुछ और डिटेल्स, लियाकत अहम खानी की दूसरी बीवी के घर पर छापा, उधर से नैब ने क्या दरियाफ्त किया दूसरी बीवी के घर से, और जनाब शर्जील इनाम मेमन साहब वजीर इत्तलात सिंध साबिक जो कि अपनी कमर की तकलीफ की वजह से बड़े परेशान थे, अब तो माशाल्लाह सेहतमंद हैं, उनके एसेट बियॉन्ड मीन्स के केस में क्या क्या तफसीलात हैं, कहां जायदादें हैं, सब तफसीलात इस ब्रेक के बाद बताएंगे हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपके सामने अहम तरीन मालूमात रख रहे हैं जी कि नैब के कौन कौन से इंपॉर्टेंट केसेस सुबह सिंध में इस वक्त चल रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट गिरफ्तारी डीजी पाक साबिक की हुई थी और जो अभी भी कंसल्टेंट थे टू द मेयर कराची लियाकत अहम खानी साहब। लियाकत अहम खानी के एक घर में 2 तिजोरियां थी, एक तिजोरी एक दिन खुली, उसमें से जेवरात निकले, कहा जी 15 करोड़ रुपए मालियत के जेवरात हैं, तकरीबन 10 अरब रुपए मालियत की दीगर चीजें बरामद हुई। दूसरी तिजोरी खोलने के लिए फिर बड़ी तकोदोक के बाद, एक दिन की कोशिशों के बाद दूसरी तिजोरी खुली थी। अब एक दूसरा घर भी है जो दूसरी बीवी का घर है, जिस पर आज नैब गई है और लियाकत अहम खानी को भी साथ लेके गई, कहा गया जी। इस छापे में लियाकत अहम खानी के घर से जो बेसिकली नैब ने वो डॉक्यूमेंट्स जो कि उन्होंने ठेके दिए हैं इस वक्त मुख्तलिफ कंपनीज को, उन कंपनी से खिलाफ भी नैब कहती है जी कि कार्रवाई करेगी या तफ्तीश का आगाज करेगी जिनको ठेके अवार्ड किए गए थे। और क्योंकि इन्होंने तकरीबन 70-71 पार्क्स बनाए 20 साल में जाली कंपनी के जरिए, तो उस सिलसिले में भी कुछ डॉक्यूमेंट्स दूसरे घर में तलाश के लिए नैब गई। तो दूसरा घर भी है, दूसरी बीवी भी है, जिसके घर पर जाके लियाकत अहम खानी के नैब ने तफ्तीश करी। एसेट बियॉन्ड मीन्स के हवाले से ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है और अहम दस्तावेजात नैब ने हासिल की हैं। अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट केस है वो भी एसेट बियॉन्ड मीन्स का, यानी नाजायज असासों का, मुबैना नाजायज असासों का केस है जो कि शर्जील इनाम मेमन के खिलाफ है। इससे पहले इनके 5 अरब 76 करोड़ रुपए की एक इंक्वायरी, 5 अरब 74 करोड़ की एक इंक्वायरी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एडवर्टाइजमेंट के हवाले से चल रही थी, जो रेफरेंस है जिसमें ये बेल पर है। और दूसरा जो मामला जो रेफरेंस सामने आया है वो एसेट बियॉन्ड मीन्स का है। इसकी तफसीलात क्या है ये आपके सामने रखते हैं। इनके असासों की मालियत नैब रेफरेंस के मुताबिक शर्जील मेमन के जो असासे हैं उनकी मालियत 2 अरब 27 करोड़ रुपए बताई जाती है। ये नैब की तफ्तीश है, जो नैब की तहकीकात है उसके मुताबिक। इसी तरह से इसके बरक्स उनकी टोटल आमदनी, उनकी टोटल फैमिली इनकम जो उन्होंने साल 2008 से साल 2018 के दरमियान एफबीआर में डिक्लेयर की है वो 61 करोड़ रुपए है।
تو 2 अरब 27 करोड़ मालियत के असासे और 61 करोड़ की आमदनी जाहिर की गई है। शजीब अहमद साहब की जो अहलिया और वालदा हैं उनके नाम पर 34 असासे सामने आए हैं। शजीब अहमद साहब के नाम और उनकी अहलिया के नाम दुबई में फ्लैट्स और विलास भी कभी पता चला है इस वक्त मैं आपको। इनकी वालदा के नाम पर शजीब अहमद साहब की DHA कराची में 3 प्लॉट्स हैं। इसी तरह से शजीब अहमद और उनकी वालदा के नाम पर 270 एकड़ अराजी, ज़रई अराजी यानी जो एग्रीकल्चर लैंड है वो भी सामने आई है। शजीब अहमद साहब के नाम पर एक फार्म हाउस भी है जिसका नाम रावल फार्म है। रावल फार्म हाउस ये हैदराबाद में जी इनके नाम पर है रावल फार्म हाउस। शजीब अहमद साहब के जो मुलाजमीन है इनके नाम पर साइट एरिया में 6 प्लॉट्स मुबैना तौर पे कहा गया जी नैब तफ्तीश में के खरीदे गए, मुलाजमीन के नाम पर 6 प्लॉट्स। और ये तमाम तफसीलात और कहा जा रहा है कि जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं इसमें इनके पर्सनल सेक्रेटरी इजहार हुसैन जो कुछ माह कबल गिरफ्तार हुए थे नैब की तरफ से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा कर रहे हैं इनके तमाम तफसीलात नैब को बताने में। तो शजीब अहमद साहब भी नैब की गिरफ्त में, और मोस्ट लाइकली लोग कहते हैं कि ये शायद ये भी दोबारा से नैब की तहवील में भी शायद आए। मियां शौकत साहब क्या, क्योंकि एक बार बेल हो चुकी है शजीब अहमद साहब को, अब ये दूसरा केस बन चुका है, अब ये लाइकली है कि ये जिस तरह का इसका मैग्नीट्यूड है और ये गिरफ्तारियां जो इससे पहले हुई थी फ्रंट मैनों की, आपको क्या लगता है इस केस में क्या डेवलपमेंट और किस तरह से ये एसेट बियॉन्ड मीन्स का केस आगे बढ़ सकता है? देखिए, ये तो चूंकि ऐसा केस है जिसमें नैब ने अभी गुज़िश्ता 1-2 दिन पहले ही रेफरेंस फाइल कर दिया है और ये जो आपने डिटेल्स दिए हैं दीज आर एलिगेशंस और ये मटेरियल उन्होंने कलेक्ट किया है। और अभी चूंकि इनकी बेल प्री अरेस्ट पेंडिंग है तो कोर्ट उस पर जो सा अब ये नैब पर ये इन्हसार है कि नैब कितनी जल्दी जो है वो अदालत के सामने जो आने वाली तारीख है उस पर प्रेपरेशन के साथ जाके अपना केस प्लीड करती है और कोर्ट जो सा डिसाइड कर देगी। बादियुन नजर में ये भी जो सा वो क्लैरिटी जो सा वो आनी चाहिए प्रोपोजिशन में कि ऐसा नहीं होता कि आपने जो भी कमाई की है और आप FBR में डिक्लेयर कर दें तो तमाम आपकी जो इनकम है वो लीगल हो जाती है। FBR में जो डिक्लेरेशन होती है वो सिर्फ आपकी टैक्स पर्पज की, टैक्स की लायबिलिटी की डिटर्मिनेशन के लिए जो से आप डिक्लेयर करते हैं कि अगर टैक्स गोशवारे आप जमा करा रहे हैं और FBR जो है टैक्स के हवाले से इसको देखना चाहे तो देख सकती है। लेकिन नैब के केसेस में FBR की डिक्लेरेशन जो सी है उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। आपने कोई ऐसा एसेट बनाया हो चाहे और वो इलीगल सपोजिटली अगर आपने कोई जायज जरिए से नहीं आपने वो एसेट बनाया, चाहे आपने नाजायज जरिए से बना के डिक्लेयर कर दिया, वो उसको जस्टिफाई नहीं करता। और बहुत से लोग पाकिस्तान में ऐसे हैं जबकि वो एमनेस्टी स्कीम्स आती हैं तो ये समझते हैं कि शायद ऐसा कोई अगर हमने इलिजिटिमेट इनकम जो अगर किसी ने की है तो हम चूंकि डिक्लेयर कर देंगे या एमनेस्टी क्लेम कर लेंगे तो उसमें हमें वो कोई सरकार पूछेगी नहीं कि ये पैसा जो है वो आया कहां से था, वो सिर्फ टैक्स पर्पसेस के लिए होता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर एक शख्स जो है वो अभी जाए और किसी बैंक डिकॉइटी से जो है वो 50 करोड़ रुपए कमा ले तो ऐसा तो नहीं है कि 50 करोड़ रुपए कमाने के बाद आप एमनेस्टी में आप उसको एमनेस्टी क्लेम कर लें या FBR में डिक्लेयर कर दें तो आपके जो चोरी के पैसे हैं वो उससे आपसे सरकार पूछेगी नहीं। अगर चोरी का पैसा है तो उस पर क्रिमिनल लॉ की एप्लीकेबिलिटी होगी। वो जो सिर्फ आप एमनेस्टी क्लेम करते हैं ये FBR में डिक्लेरेशन है, दैट इज ओनली टू द extent of declaration of the assets in terms of टैक्स डिटर्मिनेशन ऑफ फेयर टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, अच्छा ये ऐसा नहीं है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है आप जो कह रहे हैं। फिरदौस नकवी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, अपोजिशन लीडर हैं सिंध असेंबली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मेंबर। नकवी साहब, शजीब अहमद साहब की तफसीलात नैब ने जो बताई है 2 अरब 27 करोड़ के उनकी जो आमदनी है वो 61 करोड़ इसके बरक्स, और उसमें उनके 34 असास हैं, उनकी अहलिया उनकी वालदा के नाम, उनके DHA प्लॉट्स, 270 एकड़ अराजी ज़रई जमीन है और तफसीलात फार्म हाउस है हैदराबाद में। तो ये तो तफसीलात हैं अपनी जगह। सर ये मुझे बताएं, ये छड़ी वाला जो मामला इस वक्त है वो सिंध असेंबली में डिस्कस भी हुआ था, ये आते थे उस वक्त छड़ी लेकर, फिर इनकी छड़ी छूट गई है, क्या उस पर क्या हुआ था सिंध असेंबली के अंदर और क्या कैसे छूट जाती है छड़ी, ये क्या हुआ था? जादू की छड़ी, जादू की छड़ी छड़ी है, जब जादू चल गया तो छड़ी की फिर जरूरत क्या है। लेकिन ये अब नकवी साहब ये मुझे बताएं, क्योंकि ये जो केसेस इस तरह सामने आए हैं जेल हो गई उसके बाद क्या जरूरत है जादू की छड़ी। फिरदौस ये फरमाइएगा, क्योंकि ये जो शजीब अहमद साहब हुए, लियाकत कायम खानी हुए, लियाकत कायम खानी का हमने तफसील देखी थी तो वो एक माली था वो, तो उधर से फिर वो गया, उधर से पार्स DG पार्स तक का सफर, और फिर शजीब अहमद साहब के जो असासे हम पढ़ रहे हैं इनका भी कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है, ये कहां से सब आए पैसे सारे, ये कैसे आ रहे हैं लोगों के पास पैसे? ये आपके मेरे पैसे और किसके कहां से आते हैं पैसे? तो कहीं तो जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान छापती है कुछ जायज कराते हैं, कुछ हराम तरीके से कमाते हैं। और जो आदमी
گریڈ 16 میں داخل ہوا، گریڈ 20 میں غائب ہوا، اور وہ آپ کہتا ہے کہ جی میں نے 10 گھنٹے اپنے بیدار بنا لیے. اگر آپ کا ثابت 7,800% ہو سکتی ہے، تو جو استھتی بھی اس سے کم ہے وہ سب ٹیکس کما رہے ہیں. جیسے کہ جب وزیر اعظم 7,800% اپنی دولت بڑھا لے سکتا ہے اور اس کو وہ کاروبار کے طریقے آتے ہیں، تو باقی چھوٹے موٹے لوگوں کو کسی کو 7,500% بڑھانے کا طریقہ آتا ہوگا، کسی کو 7,000 بڑھانے آتا ہوگا. یہ تو آپ جیسے نصیب لوگ ہیں جو بینکوں میں پیسے رکھتے ہیں 12-13% پہ محنت کرتے ہیں سب وقت. یہ ایسے لوگوں کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اصل بزنس مین تو یہ ہے جنہیں بزنس کرنا آتا ہے. لیکن یہ مجھے بتائے گا نقوی صاحب، ایک چیز ہوتی ہے نا جس کو کہتے ہیں، ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، شاید بڑی سی چیز ہوتی ہے، ضمیر بھی تو کہتے ہیں ایک چیز کو. اب اگر ایسی کسی کی تفصیلات آ جائے سامنے کہ اتنی بلڈنگز ہیں، اتنے پلازا ہیں، دبئی میں ویلاز ہیں اور بیک گراؤنڈ کوئی ہے نہیں، تو وہ بھی تو پھر اگر الزام ثابت بھی نہ ہو تو وہ ایک ضمیر بھی تو اندر سے ہوتا ہے کہ آدمی پھر کیسے فیس کرتا ہے. پھر وہ جلسے بھی کر رہا ہے، تاج پوشیاں بھی ہوتی ہیں اس کی، اور وہ تعریفیں پھول پتیاں بھی نچھاور ہوتی ہیں اس کے اوپر، وہ جلسوں میں بھی جاتا ہے، الیکشنز بھی لڑتا ہے. کہاں سے وہ ضمیر کس بینک میں رکھواتے ہیں، کیا کرتے ہیں، یا وہ بھی گروی ہو جاتا ہے، کیا کرا جاتا ہے اس کے ساتھ؟ سر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتنے پازمیر لوگ ہیں. ایک آپ کے مسٹر بانڈ ہیں، مسٹر بانڈ W7 والے نہیں، مسٹر پرائز بانڈ ہے. آپ سمجھ گئے نا میں کس کا ذکر کر رہا ہوں. جی سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ میں اگر کسی آدمی کے پرائز بانڈ نکلے تو اس کے نام تو آپ ہی بتا دیجیے، ٹھیک ہے نا. تو خواجہ صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں ہر کسی کا ضمیر کہیں نہ کہیں اٹک گیا ہے، جا کے پتہ نہیں کھجور میں اٹکتا ہے کہ آنکھ میں اٹکتا ہے. نہ وہ گٹھلیاں گنتے ہیں، نہ وہ آم گنتے ہیں، اس میں تو ان کو ضرورت ہی نہیں. وہ تو پورے پیڑ کھا جاتے ہیں. پیڑ کیا کھاتے ہیں؟ باغات کھا جاتے ہیں. باغات کیا آپ سمجھے کیا کیا کھا جاتے ہیں، اور اس میں بھی بندشمی نہیں ہوتی. ماشاءاللہ سے بڑا اچھا ہاضمہ بھی ہے نقوی صاحب. لیکن یہ فرما دیں کہ ابھی 30 رہنماؤں کے ہم نے نام گنوائے جن پہ نیب کیسز ہے، جن کا تعلق صوبہ سندھ سے ہے. کوئی سندھ اسمبلی کا ممبر ہے، کوئی قومی اسمبلی کا ممبر ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی مشیر ہے، کوئی سابق سندھ اسمبلی کا ممبر ہے. تو یہ اس طرح اور نام بہت ہیں جو آنے والے ہیں. تو سندھ کی سیاست پہ کیا فرق اس کا کوئی پڑے گا، یا یہ کیسز بنیں گے، یہ جائیں گے، پھر رہا ہوں گے اور پھر کیسز ختم ہوں گے اور سیاست ایسی چلتی رہے گی، یا کوئی فارورڈ بلاک یا کوئی امپیکٹ پڑے گا پالیٹکس پہ بھی پیپلز پارٹی کی یہاں پہ؟ سر دیکھیے میں کہتا ہوں سیاست صحیح بھارت میں بات یہ میرا ملک کا کیا بنے گا جس میں اتنے کرپٹ لوگ جو ہیں جن کے اوپر بات آ رہی ہے. They have been at the helm of affairs. They continue to be at the helm of affairs. They are still running the government. اور صرف وہ نہیں ہے، وہ بیوروکریٹس ٹیکنوکریٹ جو حکومت میں پچھلے 25-30 سال سے ہیں، ایک ایک سے 100 کروڑ کے گھر بنائے ہوئے ہیں. جا کے بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے کنٹرولر بلڈنگ کے گھر پہ دیکھیں، جنرل ہر سوسائٹی میں گھر بنائے ہوئے لوگوں نے. حسد ان کا اینٹی کرپشن دھندا ہے، ہماری نیب کو نظر نہیں آتا. اتنا اس ملک میں کرپشن ہے، اس کے لحاظ سے دا نمبر آف کیسز جتنے انڈر انویسٹیگیشن ہے صحیح کرپشن. یہ اچھا نقوی صاحب کی آواز بھی تھوڑی اس وقت ہمیں کٹ کے آئی. عارف چودھری صاحب آپ سے پوچھیں گے یہ جو کیسز اب آپ دیکھ رہے ہیں اس پر، اور یہ جو تفصیلات سامنے آئی ہیں شجیع محمد صاحب کی اور لیاقت احمد خانی کی، سر یہ کیا اس کے بعد ہوگا کیا؟ یعنی یہ سب آتی رہیں گی تفصیلات، پھر اکوٹ ہو جاتے ہیں، بیل ہو جاتی ہے زیادہ تر، کیا کس طرح سے یہ امپیکٹ بھی تو آئے ایفیشینٹلی ایفیکٹولی یہ سارے کیسز آگے بڑھے، کیسے ہو سکتا ہے چودھری صاحب؟ ایک تو امپیکٹ ان کیسز کا جو ہے وہ سوسائٹی پہ جو ہے وہ تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کتے کے کاٹنے کی ویکسین تک وہاں نہیں ہے، اور جتنی بیماریاں ہیں، کانگو وائرس ہے، جو بھی ہے، ایڈز بھی ایون، یعنی وہ سارا کچھ ایسا ہو رہا ہے، یعنی عام آدمی تڑپ رہا ہے، یعنی مر رہا ہے. لیکن یہ کہ جو آپ نے فرمایا تھا کہ کیا ضمیر بھی کوئی ہوتا ہے پاکستان میں، مجھے یہ لگتا ہے اور دنیا بھر میں کرپشن کرنے والا جو ہے اس کا اپنا ضمیر کوئی نہیں ہوتا، بلکہ وہ بہت مطمئن ہوتا ہے، چونکہ جو وہ کام کر رہا ہوتا ہے اسے وہ بالکل صحیح سمجھ کے. آپ دیکھیں جتنے بھی یہ لوگ پکڑے جا رہے ہیں، نواز شریف صاحب ہے، آصف علی زرداری صاحب ہے، جو بھی جتنے لوگ ہیں اور یا ان کے ساتھی جتنے بھی ہیں، وہ سارے اپنے طور پر بڑے مطمئن ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھیں جی ایک پیسے کی آپ نے کرپشن نہیں کی، ایک دینے کی کرپشن نہیں کی. باقی جہاں تک کیسز کا تعلق ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت
یہ تمام کیسز جو ہے بڑی محنت سے، میں کہنا چاہوں گا، میں نے کچھ کیسز کو دیکھا ہے وہاں یعنی ہائی کورٹ میں بھی لوگوں کو کرتے ہوئے، کافی زیادہ اس میں محنت کی ہے. خاص طور پر یہ جو فیک بینک اکاؤنٹس ہے اس میں نیب نے بھی محنت کی ہے، ایف آئی اے نے بھی محنت کی ہے. اور اب امتحان ہے ہمارے جوڈیشل سسٹم کا کہ جوڈیشل سسٹم سے اگر وہ لوگ محض ٹیکنیکلٹیز کی بنیاد پر اور معمولی قسم کی ٹیکنیکلٹیز کی بنیاد پر وہ بری ہو جاتے ہیں، تو اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا امپیکٹ سوسائٹی پہ بہت برا اور نیگیٹو ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے بھی اس طرح کے لوگوں کے یعنی بری ہو جانے سے اور انہیں ڈھیل ملنے سے تاثر یہ قائم ہو رہا ہے کہ کرپشن جو ہے کرو تو بڑی کرو، تاکہ آپ کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ آپ ہر سطح پہ پراسیکیوٹرز کو بھی ان کے ساتھ بھی معاملات کر سکیں اور ہر سطح پہ آپ اپنا معاملہ ایسا کریں کہ آپ کو کوئی پکڑ نہ سکے. تو اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تک کرپشن کا جو ناسور ہے وہ اس کی جڑیں کیوں پاکستان کے اندر مضبوط ہوتی جا رہی ہے. اس میں ایک فیکٹر نہیں ہے، اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں. اس میں لوگ پراسیکیوشن سے بچ جاتے ہیں، سزا سے بچ جاتے ہیں، اور اس دفعہ اگر یہ بالکل بچ گئے لوگ تو پھر یوں سمجھے کہ پاکستان میں آئندہ کبھی اس معاملے میں کرپشن وغیرہ کے اوپر کوئی بات کر نہیں سکے گا، اور یہ بات لوگ بائی بھی نہیں کریں گے اگر کل کو کوئی سیاستدان آ کے یہ کہتا ہے کہ جی میں کرپشن ختم کرنے کے لیے آیا ہوں. صحیح. اچھا، اب اہم ترین سوال یہ بھی ہے کہ ہم جو اثاثے اور یہ جائیدادوں کا ذکر کر رہے ہیں، ایک آدمی جو مالی ہوتا ہے وہ ڈی جی پارکس بنتا ہے، اس کا ایک گھر تو ہم نے دیکھا تھا، تجوریاں دیکھی تھی، دوسرا گھر بھی آج نکل آیا، وہ بھی اس میں گیا، ادھر سے اور دستاویزات برآمد ہو گئی ہیں. تو یہ اشفاق صاحب اس کو کس طرح سیز کر سکتی ہے نیب؟ کیا کیا جا سکتا ہے اس کے لیے؟ دیکھیں میں ایک اور بھی جو ہے وہ ایکسچیکر کو فائدہ ہو جیسے میرے معزز بھائی کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں میں عارف صاحب کی. جو ایک سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے جی وہ بھی میں ہائی لائٹ کر دوں کہ آپ نے یہ بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ کیوں لیٹ ہو رہے ہیں کیسز، کیوں ڈیسائیڈ نہیں ہوتے. میں آپ کو بتاتا ہوں، لاہور میں نیب کی کورٹس 5 ہیں، 5 نیب کے ججز ہیں. اس وقت ہم بات کر رہے ہیں 3 نیب کی کورٹس میں ججز اپوائنٹڈ نہیں ہیں. اچھا، اسلام آباد میں 2 نیب کے ججز ہیں، فیڈرل گورنمنٹ نے جو اپوائنٹ کرنے ہیں ان میں سے ایک جج صاحب کام نہیں کر رہے. کراچی میں نیب کی 4 عدالتیں ہیں، معزز عدالتیں جو نیب کے جج صاحبان ہیں ان میں سے 2 خالی ہیں. تو جب آپ دیکھ لیں کہ 11 ججز میں سے آپ کے 6 ججز جو ہیں وہ کام ہی نہیں کر رہے، تو پھر عدالتوں میں فیصلے کس نے کرنے ہیں؟ اور میں ہمیشہ یہ سمجھنے سے قاصر رہا ہوں کہ یہ کون سی راکٹ سائنس ہے، یہ کہاں سے کون سے پول میں سے جو ہیں وہ ایسے معزز ججز جو ہیں وہ اویلیبل نہیں ہیں جن کی اپوائنٹمنٹ ہو ہی نہیں رہی. کیوں جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ٹائملی ایسے ججز جو کہ زیادہ ججز 11 میں سے 6 ججز یعنی کہ 55% ججز آپ کے وہ کام نہیں کر رہے، تو ان کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ فوری کرنی چاہیے تاکہ جلدی جو ہے وہ یہ کیسز لاجیکل اینڈ پہ پہنچیں.